ایک بادشاہ کا عظیم الشان دربار لگا ہوا تھا۔ وہ سردی کا موسم تھا، اس لیے بادشاہ کا دربار کھلے میدان میں ہی لگا ہوا تھا۔ سب عوام و خواص صبح کی دھوپ میں بیٹھے تھے۔ بادشاہ کے تخت کے سامنے ایک میز تھی اور اس پر کچھ قیمتی اشیاء رکھی تھیں۔ مشیر، وزیر اور امراء سب دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ کے خاندان کے دیگر افراد بھی اس جگہ موجود تھے۔ اچانک ایک شخص وہاں آیا اور دربار میں داخلے کی اجازت چاہی۔ اجازت مل گئی تو اس نے کہا، میرے پاس 2 اشیاء ہیں۔ میں ہر ملک کے بادشاہ کے پاس گیا ہوں اور اپنی اشیاء کو بادشاہ کے سامنے رکھتا ہوں، پر کوئی فرق جان نہیں پاتا۔ تمام بادشاہ ہار چکے ہیں اور میں ہمیشہ کامیاب و کامران ہو کر لوٹا ہوں۔ اب آپ کے ملک میں آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، کیا اشیاء ہیں وہ؟ تو اس نے دونوں اشیاء بادشاہ کے سامنے میز پر رکھ دیں۔ وہ دونوں اشیاء دیکھنے میں بالکل ایک جیسی جسامت، یکساں رنگ، یکساں چمک، گویا کہ یہ دونوں اشیاء ایک دوسرے کی ہو بہو نقل محسوس ہوتی تھیں۔ بادشاہ نے کہا، یہ دونوں اشیاء بالکل ایک جیسی ہیں۔ تو اس شخص نے کہا، جی حضور، دکھائی تو ایک جیسی ہی دیتی ہیں، لیکن یہ ہیں مختلف۔ ان میں سے ایک ہے بہت قیمتی ہیرا اور ایک ہے شیشہ۔ بظاہر یہ دونوں ایک سی ہیں۔ کوئی آج تک یہ نہیں پہچان سکا کہ کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ۔ کوئی جانچ کر بتائے کہ ان میں سے ہیرا کون سا ہے اور کون سا شیشہ۔ اگر کوئی صحیح پہچان گیا اور میں ہار گیا تو یہ قیمتی ہیرا آپ کا ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر کوئی پہچان نہیں پایا تو اس ہیرے کی جو قیمت ہے، اتنی رقم آپ کو مجھے بطور انعام دینا ہوگی۔ اسی طرح میں کئی ممالک سے جیت کر آ چکا ہوں۔ بادشاہ نے جواب دیا کہ میں تو بالکل نہیں پہچان سکتا۔ بادشاہ کے وزیر اور مشیر بھی بولے کہ ہم بھی نہیں جانچ سکتے، کیونکہ یہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ اب تو شکست ہی مقدر ہے، لیکن شکست پر انعام کا مسئلہ بھی نہیں تھا، کیونکہ بادشاہ کے پاس بہت دولت تھی۔ مسئلہ بادشاہ کی عزت کا تھا، کیونکہ تمام دنیا میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ بادشاہ اور اس کی رعایا بہت ذہین ہے اور اس طرح ان کی بے عزتی ہوتی۔ کوئی شخص بھی پہچان نہیں پا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی ایک جگہ سے کچھ ہلچل سی ہوئی اور ایک نابینا شخص ہاتھ میں لاٹھی لے کر اٹھا اور اس نے کہا، مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو۔ میں نے اس آدمی کی تمام باتیں سنی ہیں اور یہ بھی سن لیا ہے کہ کوئی یہ چیز پہچان نہیں پا رہا۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک موقع مجھے بھی دیا جائے۔ ایک آدمی کے سہارے وہ نابینا شخص بادشاہ کے پاس پہنچا۔ اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ ویسے تو میں پیدائشی نابینا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے ایک موقع دیا جائے تاکہ میں بھی ایک بار اپنی ذہانت جانچ سکوں، اور ہو سکتا ہے کہ کامیاب بھی ہو جاؤں، اور اگر کامیاب نہ بھی ہوا تو ویسے بھی آپ ہار تو چکے ہی ہیں۔ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ اسے موقع دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، اس نابینا شخص کو دونوں چیزیں چھونے کے لیے دے دی جائیں۔ اور پھر اس سے پوچھا گیا کہ ان میں سے کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ ہے۔ آپ نے یہی معلوم کرنا ہے بس۔ اس آدمی نے ایک لمحے میں کہہ دیا کہ یہ ہیرا ہے اور یہ شیشہ۔ جو آدمی اتنی جگہوں سے جیت کر آیا تھا وہ بہت حیران ہوا اور اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ نے بالکل صحیح پہچانا، آپ کو مبارک ہو۔ اپنے وعدے کے مطابق اب یہ ہیرا بادشاہ کا ہوا۔
तमाम लोग बहुत हैरान हुए कि एक नबीना शख्स ने कैसे पहचान लिया कि असल हीरा कौन सा है, और सब ने यही सवाल उस नबीना से किया। उस नबीना शख्स ने कहा कि सीधी सी बात है, हम सब धूप में बैठे हुए हैं, मैंने दोनों को छू कर महसूस किया है, जो ठंडा रहा वो हीरा और जो गर्म हो गया वो शीशा है। इससे हमें ये भी सबक मिलता है कि ज़िंदगी में जो भी शख्स सख्त हालात और मुश्किल हालात में गर्म हो जाए और हालात का सामना न कर सके, वो शीशे की मानिंद है, और जो तमाम हालात में ठंडा रहे और अपने गुस्से को कंट्रोल में रखे और ठंडे दिमाग से सोच समझ कर कदम उठाए, वो हीरे की मानिंद है।